ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے اناٹمی ایچ ٹی ایم ایل کی کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں. تو جیسے ہم پڑھ چکے تھے پہلے کہ ہم اس طرح ایک اپنی لائن لکھتے تھے جس میں ہم اوپن ٹیک کرتے تھے، کلوز ٹیک کرتے تھے، اس کے اندر یہ ہیلو ورڈ تھے. تو اس کا جو اسٹارٹنگ والا ایچ ون ہوتا ہے وہ اس کی اسٹارٹنگ ٹیگ کہتے ہیں یا اوپننگ اینڈ ٹیگ کہتے ہیں. جو آخر والا ہوتا ہے اسے اینڈ ٹیگ کہتے ہیں. جو ان کے درمیان ہوتا ہے اسے کانٹینٹ کہتے ہیں. کانٹینٹ کے اوپر یہ ٹیگ کام کرتے ہیں اپنا. تو اب یہ پچھلے جیسے ہم پریس ورڈ میں ہوتا تھا کہ جو چیز کو ہم یعنی ان کو بولڈ کرنا ہوتا ہے یا کچھ اپنا ڈائمینشنس یا اس کو کچھ کرنا ہوتا تھا تو اس کو ہائی لائٹ کر دیتے تھے تو پریس والے اسے نا ہائی لائٹ کر دیتے. اسی طرح اب یہاں پہ ہمارا جو پریس ہے وہ بیسیکلی براؤزر ہے. تو براؤزر کیا کرے گا، براؤزر جا کے اس کانٹینٹ کے اوپر جو ہم نے ٹیگ دیا ہے اس کو امپیکٹ ڈالے گا، اس کو بولڈ کرنا ہے، اس کو ٹیلک کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور دیکھا تھا بی آر کے نام سے. اچھا یہ بی آر جو ہے یہ ایسے ٹیگ ہیں ان کو لیے کلوزنگ ٹیگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک دفعہ لکھ دیا ٹیگ تو کافی ہو جاتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں سیلف کلوزنگ ٹیگ، یعنی ان کے لیے کوئی اینڈ ٹیگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سے کلوزنگ ٹیگ ہیں اور کن کے کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتے. تو آپ کو جیسے ہم ڈیو ڈاکس میں نے بتایا تھا ڈاکومنٹیشن جائے. اب ایچ تھری ہم نے بولا ہوا ہے، ایچ تھری یہ ہیڈنگ کا ہے، تھرڈ ڈائمنشن آف ہیڈنگ. تو اس میں آپ ٹیگ اومیشن کے نام سے جب دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹیگ آر مینڈیٹری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپننگ ٹیگ بھی لازمی ہے، ٹیگ بھی لازمی ہے. ہم نے ایگزامپل کیا تھا یہ بک لے کے. اس میں آپ دیکھیں کہ اوپننگ بھی تھا اینڈ بھی تھا. اسی طرح ہم نے ایک بی آر جیسے ہم نے کیا تھا لائن دینے کے لیے. تو اب اس میں ٹیگ اومیشن آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹارٹ ٹیگ تو لازمی ہے لیکن اینڈ ٹیگ کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں صرف ایک جگہ پہ ٹیگ کر دیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی جو اپنا اس کا پرپز ہے وہ فلفل کر لے گا. تو اب ایچ آر ٹیگ ایک اور ہے آپ کو بہت مطلب جیسے یہ ہم نے ایک بک پڑھا تھا ایچ ٹی ایم ایل میں. اس کے اوپر اور نیچے دو لائنز ہیں. تو ایچ آر کیا ہوتا ہے، ہاریزونٹل رو. اب اس کے لیے بھی دیکھیں آپ تو اس کو لیے اینڈ ٹیگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک قسم کی سیلف کلوزنگ ٹیگ ہے. اب ہم اپنے پین میں جائیں گے. اب یہاں پہ جیسے اوپر اور نیچے ٹیگ ہیں تو کیا کریں گے کہ اس کانٹینٹ کے اوپر اور نیچے ہم یہ سیلف کلوزنگ ٹیگ کر دیں گے. تو جیسے آپ ایچ آر کریں گے دیکھیں گے اوپر بھی ہے نیچے بھی لائن آ گئی. اب یہ والی لائن آپ دیکھیں گے یہ والی جو لائن ہے جو وہاں ایچ ٹی ایم ایل کی ویب سائٹ ہے اس سے بہت مختلف ہے. یہ تھوڑی وڈتھ میں سائز میں تھوڑی ہیوی ہے اور جبکہ یہ بہت باریک ہے. تو اب ایچ آر اب ایک اور ہنٹ میں دیتا ہوں آپ کو کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، اس کے رائٹ کلک کریں اور اس کے اوپر انسپیکٹ کا آئے گا، انسپیکٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایچ آر سائز 3 نو شیڈ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے یار ایچ آر تو ہم نے دے دی تھی، یہ سائز 3 کیا ہے، نو شیڈ کیا ہے، یہ کیا ایکسٹرا اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تو اوپر لائن بھی ہائی لائٹ ہو گئی. اب ہم نے وہی کاپی کیا کہ ایچ آر سائز 3. تو اس میں ایچ آر جو ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جو سائز ایکول ٹو 3 لکھا ہوا ہم نے یہ بیسیکلی ایچ ٹی ایم ایل کا ایٹریبیوٹ کہلاتا ہے. یعنی ہر بعض ایلیمنٹس ایسے ہیں، ٹیگ ایلیمنٹس ایسے ہیں ان کو ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ کہتے ہیں. ان کے نا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ان کو فردر اسپیسیفائی کرنے کے لیے ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. جیسے ایچ آر کا سائز 3 ہے. اسی طرح آپ نے ادھر دیکھا تھا پیچھے نو شیڈ بھی لکھا ہوا تو اس پہ بھی آتے ہیں کہ نو شیڈ کیا چیز ہے اور کسی ایلیمنٹ کے کتنے ایٹریبیوٹس ہیں. تو آپ جب ڈاکومنٹیشن پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایچ آر ہم نے اوپن کیا ہوا ہے، ایچ ٹی ایم آر ایچ آر ٹیگ ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹیلز دینے کے بعد انہوں نے لکھے ہوئے ایٹریبیوٹس. اب اس کے نا کتنے ایٹریبیوٹس ہیں جب آپ اس کو نیچے کریں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ جی اس کے ایٹریبیوٹس میں جیسے یہ ہم نے سائز دیا ہوا ہے تو سائز ایک ایٹریبیوٹ آ گیا. تو
ہاں ہاں جی بالکل، سائز کے ساتھ جو ہے وہ ایچ آر کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کے پاس الائن، کلر، نو شیڈ، سائز، وڈتھ اور ہر ایٹریبیوٹ کی ایک اسپیسیفکیشن دی ہوئی کہ کیوں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ الائن کا جیسے ہے کہ جی آپ کو سینٹر یا آف میں کلر آپ کو کوئی چینج کرنا ہے، نو شیڈ شیڈنگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، سائز جیسے ہم نے مینشن کیا ہوا ہے 3، تو یعنی وہ، اور اس کی وڈتھ کتنا ہم دیں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیج اور پکسل ویلیوز، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے نو شیڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لائن ہے وہ شیڈ نہیں دے گی، تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو نو شیڈ بھی کریں گے کیونکہ اس کا شیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی سائز جو ہے وہ 3 کریں گے کیونکہ ہمارا HTML میں ہے 3 سائز ہے اس کا۔ ہم سائز اس کو ویری کر سکتے ہیں جتنا چاہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو کاپی کر رہے ہیں، اس جیسا بنا رہے ہیں، تو ہم اس کی سائز بالکل ایگزیکٹلی ہم 3 دیں گے۔ تو ایچ آر کو میں یہ اس کو میں کیا کرتا ہوں جی، اسپیس دی میں نے اور ایٹریبیوٹ سائز لکھا، اور اس کے ساتھ میں نے جیسے یہ دیکھیں سائز کو فل کر دیا 3 کے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو نیچے والی میں نے ہارزنٹل رو ہے اس کو میں نے نو شیڈ بھی کر دیا، تو جیسے میں نے اس کو نو شیڈ کیا تو اب دیکھیں گے کہ آپ کی یہ والی لائن اوپر والی لائن سے بالکل مختلف ہو گئی جو کہ پہلے اس کی لائن کی تھی۔ اب اسی کو کاپی کر کے اوپر کرتے ہیں پیسٹ، یہ اب دیکھیں گے کہ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یار یہ دونوں ایک چیزیں ہوں گی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ پورا کانٹینٹ اور اسٹارٹنگ اینڈ ٹیگ اور یہ سیلف کلوزنگ ٹیگ ہم نے پڑھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایلیمنٹ اور ایٹریبیوٹ کے بارے میں پڑھا۔ یہ HTML کی 2-3 چیزیں ہیں جو اناٹمی کے اندر آتی ہیں، یعنی اوپننگ کلوزنگ ٹیگ، سیلف کلوزنگ ٹیگ اور سینٹر۔ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو سینٹر کرنے کے لیے ہم نے اوپر ایک سینٹر کا اور نیچے کلوزنگ ٹیگ سینٹر دے دی، تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں سینٹرلائز ہو گئے، جس طرح یہ ہے بالکل اسی طرح ہو گیا۔ اب آپ اس کا پورا اگر آپ دیکھنا انسپیکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار انہوں نے کس طرح مینٹین کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے بنایا اسی طرح مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو مطلب آپ کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھیے، اس کی دیکھ کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیز ہے، اور اس کو اپنے پین میں سیو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو پورا ہٹا کے آپ دوبارہ نئے سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں آپ نے HTML کی اناٹمی میں پڑھی، کلوزنگ اوپننگ ٹیگ، سیلف کلوزنگ ٹیگ، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ کسی بھی ٹیگ کے اندر جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کس طرح ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، تو اس کی آپ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ہیڈنگ پڑھی H1، اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ جی ہیڈنگ کے دس از اے لیول 1 ہیڈنگ کریٹڈ یوزنگ دا H1 ٹیگ، اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ H1 H2 کے ٹیگس کے نام سے تو مختلف ہیں، اس کوڈ کو آپ کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیں، کاپی پیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انٹل انلیس کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کاپی کوڈ جو میں نے ٹیگ کاپی کیا ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کاپی پیسٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹیگ اپنے کوڈ میں جب ہم ایشو آتا ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسیس نہیں کر سکتے۔